بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی طلبہ عزیز، وقف کی بحث یہاں پر جس ترتیب سے لکھا ہے میں مختصراً آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ سب سے مشہور وقف اور اصل کے اعتبار سے وہ وقف بالاسکان ہے۔ کیا ہے بھائی؟ وقف بالاسکان۔ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی تعریف بھی پڑھ چکے ہیں، صرف اس کی اہمیت کے لیے ان کو اکٹھا بتا رہا ہوں۔ وقف بالاسکان، آخری حرف کو ساکن کرنا۔ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ زبر، زیر، پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑی زیر، الٹی پیش۔ ٹھیک۔ نمبر 2، وقف بالسکون، جو ہم نے ہمارے پیش آتے ہیں وہ بتا رہا ہوں۔ وقف بالسکون، آخری حرف پہلے سے ساکن ہو، آخری حرف پہلے سے ساکن ہو۔ یہ کہاں کہاں پر ہوتا ہے؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، واو لین، یا لین، اور اس کے علاوہ امر کا آخر، نہیں کا آخر، امر کا آخر جیسے قل لام ساکن ہے، نہیں کا آخر جیسے فلا تنہر اور ساکن ہے پہلے سے، ٹھیک ہے، امر فحدث، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے ان کے جیسے لما، لام امر، لام نہیں، علمی حوالے سے جو جانتا تو یہ ان کا آخر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے۔ تو وقف بالسکون۔ اس کے بعد ہے وقف بالابدال، دو زبر کی تنوین کو الف سے وقف میں بدلنا، ٹھیک ہے، دو زبر کی تنوین کو وقف میں الف سے بدلنا۔ اگر تو اس کے بعد الف لکھا ہوا ہو جیسے ابدا، یا لکھا ہوا ہو جیسے خدا، یا دو زبر کے بعد کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو جیسے ما ان، اس کو وقف میں کیا پڑھیں گے؟ ما۔ یہ عملی وقوف ہیں۔ کون سے؟ عملی، عمل میں۔ اسی کے ساتھ وقف بالابدال کو گول تا کو وقف میں ہا سے بدلنا، جیسے رقبتین، وقف رقبہ، کیا کریں گے وقف؟ رقبہ، ٹھیک ہو گئی۔ یہ عملی وقوف ہیں، اسکان، سکون اور وقف بالابدال کی یہ دو صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ توجہ کرنا جو پھر ہمیں عمل میں ضرورت آتا ہے وہ ہے وقف بالاثبات۔ کیا ہے بھائی؟ وقف بالاثبات۔ وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اجتماع ساکنین کی صورت میں آیت کے درمیان، مثلا آیت کا آخر تھا، آپ نے ملا کر پڑھا تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے بیچ میں حرف مدہ حذف ہو گیا۔ جب آپ نے بیچ میں وقف کیا تو حرف مدہ واپس تشریف لے آیا، تو جو حرف مدہ واپس آیا اس کو کہتے ہیں حذف کے مقابلے میں اثبات، اس لیے اس کا نام ہوتا ہے وقف بالاثبات۔ جیسے سبح اسم ربک الاعلی الذی، الف مدہ کھڑی زبر کی صورت میں تھا، حذف ہو گیا، جب وقف کیا تو کھڑی زبر کی صورت میں واپس آ گیا، اس لیے بچے کو بھی یہاں کیسے پڑھائیں گے؟ اعلی، کیا پڑھائیں گے؟ اعلی، سمجھ آ گیا؟ اسی طرح وقف یہ ہمیں جو عملی طور پر پیش آتے ہیں، اور بہت سے وقوف ہیں۔ وقف بالحذف بھی ہے، پھر وقف بالروم ہے، وقف بالاشمام۔ روم زیر اور پیش میں ہوتا ہے حرکت کا تہائی حصہ ادا کرنا، ٹھیک ہے، یہ امتحانی ہے اعتبار سے، جب استاد پوچھے تو اس کو کر کر دکھایا جائے گا، سنایا جائے گا۔ تو زیر اور پیش میں حرکت کا تہائی حصہ، حرکت کو آہستہ ادا کرنا، نستعین، ٹھیک ہے، فاجری، سمجھ آ گیا؟ اور اشمام، ہونٹوں کو گول کرنا۔ وقف اسکان کی طرح ہی ہوتا ہے، آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں لیکن ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، جیسے نستعین۔
تو روم کا تعلق امتحانی اعتبار سے سنانے کے ساتھ ہے اور اشمام کا تعلق کو دیکھنے کے ساتھ ہے، اس کے بغیر اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ اور روم بھی قریب سے سنا جاتا ہے، دور سے سنا بھی نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہو گئی، یہ وقوف کے حوالے سے۔ اس کے بعد رموز ہیں، کیا ہے بھائی؟ رموز کون کون سی جو ہمارے علم میں ہو کہ معنی کے اعتبار سے وہ رموز یعنی کہ تام ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ یہاں پر معنی کیا ہو رہا ہے؟ تام ہو رہا ہے، یہاں پر معنی درست ہو رہا ہے، یہاں پر وقف کرنا بہتر ہے۔ ٹھیک۔ نمبر 1 گول دائرہ آیت، معنی تام پورا ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، یہ آیت پر وقف کرنا یہ سنت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سنت جی، لہذا وہاں پر وقف کر لیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے گی۔ دوسری بات نمبر 2 میم جو وقف لازم کی رمز ہے، کیا ہے بھائی؟ میم، یہاں پر وقف لازمی طور پر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خاص طور پر عوام الناس کے لیے، حفاظ کے لیے جو معنی کو نہ سمجھتے ہوں۔ ٹھیک ہے، پیچھے اگر کو کافروں کا تذکرہ چل رہا تھا اور آگے ایمان والوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پر عموماً وقف لازم کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کافروں کا انجام بتاتے ہوئے ساتھ ہی الذین آمنوا پڑھ کے وقف کر دیا تو یہ وقف غلط ہو جاتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو ملا کر پڑھنا اتنا یہ غلط ہے۔ اگر یہ بھی آیت پڑھ لی، اگلی آیت بھی پوری پڑھ لی تو پھر اس طرح مکمل پڑھنے میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کون سا ہے جی؟ واو، کون سا جی؟ واو۔ نمبر 3 نمبر 4 کون سا ہے؟ جیم۔ نمبر 5 زا۔ اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ صاد۔ کون سا ہے بھائی؟ صاد۔ طا وقف مطلق، اس کے بعد جیم وقف جائز، اور زا وقف مجوز، اور صاد مرخص، اس میں بھی رخصت ہے وقف کرنے کی۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال یہ علامتیں ناواقف اور انجان یعنی حفاظ اور عوام کے لیے ہیں۔ علماء کرام معنی کو سمجھ کر ویسے ہی پڑھنے کی کوشش فرمائیں، اور اگر نہ سمجھ آ رہی ہو تو پھر ان رموز کا خیال رکھ کے وقف کیا جائے۔ ان کے علاوہ کسی جگہ پہ درمیان میں وقف ہو تو پھر اعادہ کر کے پڑھا جائے، بغیر اعادے کے نہ پڑھا جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ رموز ہے ان کا خیال۔ اور وقوف کا جو تعلق ہے وہ معانی کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ معانی کے ساتھ۔ قرآن کے الفاظ کا تعلق جو مخارج اور تجوید ہے، مخارج والی، اس کا تعلق قرآن کے الفاظ سے ہے، اور معانی جو وقوف ہیں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ معانی کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ علماء کرام کی ذمہ داری آپ جیسے لوگوں کی کہ اس لائن میں آ کر جو ہے حفاظ کو اور بچوں کو، حفظ والے بچوں کو صحیح طریقے سے وقوف کروانا۔ اساتذہ کرام سے بھی اس میں یہی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ مطالعہ کہلوائیں اور بچوں کو وقف معنی کے اعتبار سے نشان لگا کر دیں، اعادے کبھی معنی کے اعتبار سے نشان لگا کر دیں، تو انشاءاللہ اس میں بہتری آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔